بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یعنی ہم سب سے بہت قریب ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، اے نبی جی، بندے آپ سے پوچھتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک کہاں ہیں اور کتنے قریب ہیں ہم سے، تو آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں تم سے تمہاری رگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اب جب جو قریب ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور اگر کوئی قریب ایسا ہو جس کے پاس سارے پاور ہو، ساری طاقت ہو، تو پھر جب آدمی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے سوال کرتا ہے۔ دیکھو، ہم سب ہمارے ماں باپ سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے کوئی بچہ، تو وہ سب سے زیادہ قریب اپنی ماں کے ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کس کو کہتا ہے؟ تو کہ اپنی اماں کو کہتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت قریب ہے اور وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ میرے سب سے قریب تو کہا میری امی میرے ابو ہیں۔ پھر جیسے جیسے آگے کی زندگی کے اندر آدمی کا جو سب سے قریبی ہوتا ہے، آدمی کا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا سوال اس طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی مضمون پہ کچھ باتیں عرض کریں کہ ہم سے سب سے زیادہ قریب کا اللہ ہے، جو ہمیں نہیں، ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالوں سے بھی واقف ہے۔ دنیا میں کوئی اس طرح کا واقف نہیں ہے، ہمارے اپنے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک حکم دیا کہ عبادت تو اپنی جگہ وہ کرنی ہے، لیکن ایک اہم عبادت جس کو آج ہم بہت چھوڑ چکے ہیں اور اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، وہ ہے دعا مانگنا۔ بلکہ حدیث پاک میں یوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز کو ہم یوں سمجھے کہ ہم کیری لاویں اور ایک اس کا چھلٹا، ایک گٹھلا اور ایک بیج کا خاص حصہ، تو ہم پسند کس کو کرتے ہیں؟ بیج کے خاص حصے کو، جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے، جو مزیدار ہوتا ہے۔ تو یوں کہا کہ عبادت کا جو مغز ہے، اندر کا گودا ہے، وہ دعا ہے۔ اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتنی بہتر تعلیم دی اور یہاں تک کہا تمہارے جوتے ٹوٹ جاوے تو بھی پہلے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جوتے ٹوٹ گئے، اس کی ڈوری ٹوٹ گئی، تو آسان کر دے، پھر اس کا جو بھی طریقہ اختیار کرو۔ اور جگہ جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں تعلیم دی۔ اب یہ دعا ہے کیا؟ عام طور پہ ہمارے ذہن میں دعا یعنی ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، یہ ایک شکل ہے دعا کی۔ تو دعا کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ خوش ہوگا، ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اب اس کے قبول ہونے میں کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ ہونی چاہیے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ دعائیں چار طریقے کی ہوتی ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہے وہ چار طریقے کی دعائیں ہوتی ہے۔ پہلی دعائیں تو وہ ہے جو پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ مثلا بھائی کھانے بیٹھے تو پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے کے درمیان دعا بھول جاؤ تو پڑھو بسم اللہ اولہ آخرہ، کھانا کھا چکو تو یہ دعا پڑھو، حساب کتاب سے حفاظت کے لیے دعا پڑھو، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، یہ بھی بہت مضبوط ہیں، ہماری اپنی حفاظت کے لیے اور ہماری اپنی زندگیوں میں آسانی کے لیے بہت مضبوط عمل ہے، بہت مضبوط عمل ہے۔ یعنی ہم آج کل نارمل سی موقع محل کی دعاؤں کے معاملے میں ہم بہت غافل ہیں، ہمارا ادھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ میں ابھی، ہم سب آئے ہیں اتنے سارے لوگ، میں ابھی اپنے دل میں جھانکوں کہ میں مسجد میں آیا تو میں نے مسجد میں آنے کی دعا پڑھی؟ میں اپنے آپ سے ہی سوال کر لوں۔ میں ابھی
جماعت خانے میں داخل ہوا تو کیا میں نے وہ عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بتایا کہ جب کوئی مسجد میں آئے سیدھے پیر سے داخل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے۔ 5 سنتیں، 5 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جب کبھی تم مسجد میں داخل ہو تو یہ 5 عمل کرو، اور جب باہر نکلو تو ابھی ہم باہر نکلیں گے انشاءاللہ تو یاد رکھیں گے کہ 4 عمل کرنے ہیں۔ الٹے پیر سے باہر نکلیں گے، باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، بسم اللہ پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے۔ تو ایک ہے دعائیں جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، اور یہ پڑھنے کی دعائیں ہمیں کیوں دی گئی؟ دیکھیں دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اور مخلوق بھی ہے۔ آج کل بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی وگیان سے ثابت کرو جنات کہاں ہیں، ضرورت نہیں ہے، اور جب ثابت کرنے کے لیے وہ سامنے آئے گا تو سامنے والے کی ہمت نہیں ہوگی اس کو دیکھنے کی۔ جب قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس، تو اس پہ یقین رکھنا فرض ہے ایمان کا۔ اگر کوئی انکار کرے کہ جنات نہیں ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا، اللہ خود کہتے ہیں میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جناتوں کو بھی پیدا کیا، بس یہ 2 ہی مخلوق ہے، باقی چڑیل خبیث فلانا ڈھیکنا یہ سب نہیں ہے، وہ سب بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے، لوگوں کے دماغ کی اپج ہے۔ کہ دنیا کے اندر درندے چرندے چوپائے، زمین کی مخلوق، پانی کی مخلوق، آسمان میں اڑنے والی مخلوق، اور اس کے علاوہ ایک ہم انسان ہیں، ایک جنات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ایک فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ موقع محل کی دعائیں ہمیں اس لیے دی گئی کہ تم ان مخلوق کی شرارتوں سے محفوظ رہو، ان مخلوق کی شرارتوں سے کیا رہو؟ محفوظ رہو۔ اور یہ بہت پکا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ یہ عمل کر کے دکھایا۔ سونے کے لیے جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو، موت کے علاوہ ہر تکلیف سے محفوظ رہو گے۔ گھر سے باہر نکلو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہزاروں فرشتے تمہاری حفاظت کا انتظام کریں گے۔ سواری پہ سوار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ تو یہ ساری دعائیں، پہلے نمبر کی جو دعائیں وہ کون سی ہے؟ پڑھنے کی دعائیں، جو ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک تمام کاموں سے جڑی ہوئی ہے، جو ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر شام رات کو سونے تک ایک ایک کام سے جڑی ہے، کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعائیں الفاظ کے ساتھ اگر ہم اس کے مطلب کے ساتھ بھی سیکھیں تو بہت مزہ آ جائے، کہ بندہ اٹھتے ہی کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ کہ نیند جو ہوتی ہے نا، عربی کا ایک مقول ہے النوم اخت الموت، موت تو نیند کی بہن ہے۔ ہم سوئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا، ہمارا ہاتھ کوئی یوں کرے تو نیچے گر جاوے، کون بیٹھا کون آیا کون گیا، ہم خود سے بے خبر تھے، لیکن وہاں بھی اللہ ہماری حفاظت کر رہا تھا۔ ہوتے ہیں نا بہت سے آدمی نیند میں ہی اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ابھی تو سوئے تھے اور اٹھے ہی نہیں۔ تو گویا یہ اٹھتا تو یہ اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اب جب اس کی شروعات اللہ کے شکر سے ہوگی تو آگے عمل بھی اچھے کرے گا۔ تو اٹھتے ہی دعا کی شروعات، اٹھتے ہی، پھر استنجا میں گیا تو دعا پڑھی، باہر آیا تو دعا پڑھی، وضو کیا تو دعا پڑھی، نماز کے لیے گیا تو دعا پڑھی، نماز پڑھی تو اس میں بھی دعائیں پڑھی نماز کے بعد۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو موقع محل کی مسنون دعائیں ہیں، اس کو ہمیں عملی طور پہ اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، عملی طور پہ، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک دعا حدیث پاک میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مسلمان کو یا کسی غیر مسلم کو، یعنی کسی بھی انسان کو کسی تکلیف میں دیکھو، جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، کاروبار کی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی میں دیکھو، تو تم اس کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ دعا پڑھو، تم اس کو دیکھ کر اپنے دل میں دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ پاک تیرا شکر ہے
تو نے اس جیسی مصیبت اور بلا میں مجھے مبتلا نہیں کیا، اللہ تو اس کی بھی حفاظت فرما اور آئندہ ایسی مصیبتوں سے میری بھی حفاظت فرما۔ یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تو آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا ساری زندگی وہ اس جیسی مصیبت، بیماری، تنگی میں یہ خود کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ہمیں کتنی کام کی دعائیں ہیں ایسی تو، یا آج کل جو جتنا ٹینشن رہتا ہے نا یار کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے ذکر سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو دعاؤں میں پہلے نمبر پہ ہے وہ پڑھنے کی دعائیں، جو ہم کو موقع محل پر وقتاً فوقتاً تو اس کو خود بھی یاد کرنی ہے، گھر میں بھی یاد کرانی ہے اور پریکٹیکل پڑھنی ہے، کیونکہ ہماری زندگی آخرت کی تیاری کے لیے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یار کتنا پڑھنے کا، بھائی اتنا پڑھنے کا، اتنا پڑھنے کا، اتنا ذکر کرنے کا کہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ یوں کہتے کہ یہ تو لگتا ہے گاڑا ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ ناواقف لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ ناواقف لوگ، جو سمجھے گا وہ نہیں کہے گا۔ ہمارے عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بھی بہت عجیب و غریب بیٹھی ہوئی ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ کون سی بات؟ وہ بہت قرآن نہیں پڑھنے کا، گرم پڑے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت کلمہ نہیں پڑھنے کا، گرم پڑے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسری جگہ تو اللہ نام لے کے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر بہت کثرت سے کرو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ زیادہ اللہ کا نام نہیں لینے کا نقصان ہوئے۔ اللہ کی پناہ، ایک آدمی خالق کائنات کو یاد کرے اور اس کا نقصان ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ زیادہ قرآن پڑھے اور اس کی چھٹک جاوے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بہت قرآن نہ پڑھو، وہ اللہ والے گزرے ہیں دنیا میں، انہوں نے روزانہ 2 قرآن کئی برسوں تک ختم کیے اور دنیا کے بہترین عقل مندوں میں ان کا شمار ہے، تو کیا وہ گانڈے ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ۔ نہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، کثرت سے کلمہ پڑھنے سے کسی کا کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسا کیس آ جاوے وہ ان کی کوئی دماغی بیماری، کوئی الگ مسئلہ، لیکن اللہ کے ذکر کرنے سے اور قرآن پڑھنے سے کوئی نقصان اگر ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا ذکرن کثیرا؟ قرآن کثیر کا لفظ کہتا ہے نا، بہت زیادہ، جس کی کوئی مقدار نہیں، اتنا اللہ کا ذکر کرو۔ تو پڑھنے کی دعائیں کثرت کے ساتھ، بہت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے میری موت کا وقت کب ہے، ہمیں نہیں پتا، آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے۔ اور اگر اللہ کرے میرے کو اگر یہ موقع محل کی دعاؤں کے پڑھنے کی عادت ہو گئی، یعنی اللہ والے فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ کی عبادت اور یہ دعا اور یہ ذکر یہ ہماری طبیعت اور عادت بن جائے، یعنی بے ساختہ ہمارے چاہے بغیر بھی ہماری زبان سے اللہ کے ذکر جاری ہو جائیں، یعنی اتنی پریکٹس ہو جائے کہ جب بھی میں مسجد میں آؤں میری زبان سے فوراً دعا نکل جائے، جب بھی میں کھانے بیٹھوں میری زبان سے دعا نکل جائے، جب بھی میں گھر میں آؤں میرے زبان سے دعا نکلے، باہر جاؤں دعا نکلے۔ تو پہلے نمبر کی جو دعا ہے وہ ہے پڑھنے کی دعائیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا، اپنے صحابہ کو بھی تاکید کی، اور صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی کہ یہ وقت پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ان دعاؤں کے کیا فائدے ہوں گے ہم آخرت میں دیکھ لیں گے، لیکن دنیا کا فائدہ یہ ہوگا کہ چین، سکون، راحت، عزت، اطمینان یہ سب عمل سے ملے گی۔ تو ہماری بات یہاں چل رہی تھی کہ ہم یوں سوچیں کہ یار کتنا پڑھیں، تو اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ یہ پڑھتے پڑھتے ملک الموت آ جائے اور ہم کو لے جائے، پھر اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر پڑھنے کی ضرورت نہ قبر میں، نہ پھر میدان محشر میں، نہ جنت میں، اور وہاں کی زندگی سے یہاں کی زندگی کا مقابلہ کریں گے تو 50,000 سنہ، قیامت کا پہلا دن 50,000 برس کا، اب اس کے سامنے میرے 70 سال کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ لیکن وہاں کی راحت کے لیے یہاں کی زندگی بہت اہم ہے، اس لیے پڑھنے کی دعائیں تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو یاد ہے یاد رکھی، اس کو عملی طور پہ پریکٹیکل رہیں گے۔ بہت سے لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ یار ہم نے بچپن میں یاد کری تھی، یا ابھی جو نئے نئے جوان ہوئے ہیں پچھلے 2-5 سال میں مکتب سے فارغ ہوئے ہیں تو یار اب یاد نہیں رہتی۔ یاد نہیں رہنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو وقت پہ پڑھا نہیں ہے، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔
رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتی، کیا کریں؟ تو حضرت نے کہا بھائی یاد رکھنا تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اس کو دھیان سے یاد کر لیا، پھر اس عمل کو اس موقع پہ کرتے رہو، یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو پھر وہ بالکل ایک دم زندگی میں گھل مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوگی، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور اس سے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی بھی عمل کو دعا سے شروع کرتا ہے تو یہاں سب سے پہلی شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ورنہ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے دیکھ تو نے کرانا ہے، تو نے کرانا ہے۔ اب اگر آدمی دھیان توجہ سے موقع میں کی دعائیں پڑھے گا تو ہر دعا میں پہلا نام ہی اللہ کا آتا ہے، تو شیطان کے حملے سے یہاں بچے گا کہ نانا یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ جمعہ کو کچھ باتیں عرض کی تھی کہ دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرنے والوں نے اپنے کارناموں کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو یاد کیا تو کہ اللہ ہے، کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو پہلی دعا ہے جو ہے پڑھنے کی دعائیں۔ اب دوسرے نمبر پہ جو دعائیں آتی ہے وہ آتی ہے مانگنے کی دعائیں۔ دوسرے نمبر پہ جو دعائیں ہیں وہ ہیں مانگنے کی دعائیں، کہ اب دعائیں مانگو۔ اب دعا کب مانگیں، کیسے مانگیں اور کیا مانگیں؟ پہلی بات، دعا مانگنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص شکل، کوئی خاص حیت، اس طرح ہی بیٹھو ایسا کرو، یہ بھی کوئی خاص مقرر نہیں۔ ہاں آداب ضرور ہیں جو ہم آگے عرض کریں گے، اور اس کے لیے کوئی زبان مقرر نہیں ہے۔ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی آواز بھی سنتا ہے اور اللہ ساری مخلوق کی ہر زبان کو سنتا اور سمجھتا ہے، اس لیے بس اللہ سے مانگو۔ کہ مانگنے کی دعائیں، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کو دعا مانگنے کی عادت ہو جائے، اللہ ہی سے اپنے ہر مسئلے کو مانگنے کی عادت پڑ جائے اور وہ مانگتا بھی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ کہ جب بندہ ہر کام پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور علماء نے اس حدیث کے خلاصے میں یہ بات لکھی کہ دیکھیں ہم دنیا میں اس کو پریکٹیکل محسوس کرتے ہیں کہ ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ کس کو کہتا ہے، میرے کو ہی کہتا ہے نا، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو میرے علاوہ کبھی کسی کے آگے مانگنے کی نوبت نہ آوے۔ اور اسی بات کو لکھ کر آگے لکھتے ہیں کہ جب ماں باپ کی موجودگی میں اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے یا گھر کے کسی بڑے اور ذمہ دار کے ہوتے ہوئے جب وہ آدمی کسی دوسرے سے سوال کرتا ہے تو ان کو بڑی غیرت آتی ہے کہ یار یہ ہم کو نہیں کہہ سکتا، یہ کس کو نہیں کہہ سکتا، ہم کو نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے جب کوئی بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ بھی بہت ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندے تو میرے کو نہیں کہہ سکتا، کہ وہ سب کچھ دنیا میں تو ممکن ہے کہ ہم کسی اور سے سوال کریں، وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ پاورفل ہو، زیادہ جو ہے کیپیبل ہو، پیسے والا ہو، کام کرنے والا ہو، لیکن یہاں اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں، یہاں اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پہ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اللہ سے مانگنے والا کیا رہتا ہے؟ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ تو یہ دو ہوئی کہ پہلی دعا کہ وہ پڑھنے کی دعائیں، تو انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا، بہت پہلے ایک اللہ والوں کی زبانی سنا تھا کہ ایک بچی بڑی بیمار ہو گئی، اب علاج کے لیے اس کے والدین اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے، تو علاج کی تفتیش کے بعد جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ اس کو کینسر ہے۔ اب گھر میں بھی سب ٹینشن میں، پریشانی کے عالم میں کہ یار اس کو کینسر ہو گیا، اب ماں باپ سے کھایا نہیں جا رہا ہے، کوئی اس کو بتا بھی نہیں رہا ہے۔ تو بہت دنوں تک یہ چلتا رہا، وہ بچی سمجھدار تھی، 12 13 14 سال کی، اس نے محسوس کیا، ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے، جب سے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر آئے آپ لوگ بہت ٹینشن میں ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو ہمت کر کے کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹا آپ کو کینسر ہے، اس وجہ سے ہم سب بہت پریشان ہیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی اپنی امی سے کہ میرے کو کوئی دوسری بیماری ہو سکتی ہے پر کینسر تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے کو کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ اب بیٹا ڈاکٹروں نے رپورٹ کرا، یہ کہنا تم پھر سے چیک کراؤ، تو کسی اور دوسرے ماہر ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے بھی یہی بتایا، لیکن اس بچی کا بہت مضبوط یقین کے ساتھ وہ ضد سے کہہ رہی ہے
کہ میرے کو کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ برابر چیک کراؤ. تو نہ جانے کتنے سارے رپورٹ نکالے اور اخیر کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ بھائی اس کو کینسر نہیں ہے، فلاں بیماری ہے جو جلدی اچھی ہو جائے گی. اب ماں باپ بھی بہت حیران، گھر والے بھی حیران کہ بیٹا جب آپ یہ بات، تم کو کیا پتا کہ کینسر کس کو کہتے ہیں؟ خبر ہے تو کیا، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں. تو کہا پھر تم یہ یقین سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم کو یہ تو ہو نہیں سکتا؟ اصل میں بات یوں تھی کہ میں نے مکتب کے اندر یہ دعا سیکھی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جو کسی مریض کو دیکھ کر، کسی تکلیف والے بندے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو وہ بندہ یا بندی تو کبھی وہ بیماری میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے. تو میں نے ایک وقت جب یہ دعا سیکھی تھی تو ایک کینسر کے مریض کو دیکھ کے میں نے یہ دعا پڑھی تھی، تو میرے کو یقین تھا کہ میرے کو تو کینسر تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ دوسرا ہوئے گا لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ اللہ پہ یقین کر کے کوئی عمل کرتا ہے نا تو اللہ اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو ضائع نہیں کرتا. تو اس لیے ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ پڑھنے کی دعائیں ہیں جو وقتاً فوقتاً یاد کریں اور اس کو اس کی جگہ کے اوپر عملی طور پہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور مانگنے کی دعائیں، پھر تیسرے نمبر پہ جو دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں کروانے کی دعائیں، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا دوسروں سے بھائی دعا کریو، بھائی دعا کریو. اور چوتھی دعائیں لینے کی دعائیں. انشاءاللہ یہ باقی کے 3 باتوں پر آئندہ جمعہ عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چاروں قسم کی دعاؤں کے اندر عملی طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.